لکھتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا تو جی نہیں چاہتا کہ تو خود بھی دیکھے، تو آئینہ بھی دیکھے۔ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، تو کہا اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرت من اللہ، اس نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پہ پردے ڈالے، اور 70,000 پردے بشریت کے صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھا جاتا۔ صرف آپ دیکھیں کہ 25 کے قریب سے ابھی ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 25-30 لگا لیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، جبکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کے رخ نور کو دیکھا۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کب دیکھا ہے؟ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور جو حلیہ بیان کر سکتے تھے انہیں ناز ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں۔ ایک دن اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حج کا موسم تھا، کہا لوگوں میرے قریب آؤ نا، اس وقت دنیا پہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، یہ صرف میری آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال بدوحا کو دیکھا۔ فخر ہے اس بات پہ۔ وہ ذوق نے کہا تھا نا ایک دن اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے جمال جہاں آرا دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو۔ لوگ قریب آئے، کہا صف لنا، بتائیں نا پھر حضور کیسے تھے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں کہانی سنائی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض مقصدا ملیحا، کہا ایک تو گوری رنگت کے تھے، دوسرا درمیانی قد و قامت تھی، اور تیسرا نمکین حسن تھا۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابو طفیل نے بیان فرمائی۔ کان رسول اللہ ابیض مقصدا ملیحا، اور مجھے ابیض سے بات یاد آئی، یہ دادا پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور وہ یہی تھا ابیض۔ وہ جب حضور کو پکارتے تھے ابیض کہہ کے پکارتے تھے، او گوری رنگت والے اللہ، یہ لفظ کہہ کے وہ حضور کو پکارتے تھے۔ اور حضور کے چچا ابو طالب کے قصیدے کے اندر یہی لفظ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے حضور کو پکڑا، 9 سال کی عمر ہے، اور حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگائی، اور رب سے کہا مالک اس کے صدقے بارشیں نازل کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی بات کرنی ہے تو 40 سال کے بعد کی کہانی چھیڑا ہوں۔ یہ ابھی جو ہے وہ 2 جمعے ہوئے آپ کے شہر میں بڑی زوردار گفتگو ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہے 40 سال کے بعد ہے، تو میں نے اسی دن عصر کے بعد جا کر کے وہاں کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی کی سیرت شروع ہوتی ہے، میاں سیرت کی بات بعد میں کرنا، پہلے پیدا ہوتے صورت تو دیکھ لو، پہلے صورت تو دیکھو، رخ تو دیکھو، رخ کے آئینے میں مصور آہا سجا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اور میں نے کہا تم باقی رہی بات سیرت کی، تو سیرت بھی 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پیش کرتی ہیں، حضور ایک پستان سے لیتے ہیں، پھر وہ دوسرا پستان پیش کرتی ہیں، حضور رخ پھیر دیتے ہیں۔ یہ بتلانا تھا کہ میرا اور بھائی ہے، اور میں عدل و انصاف کا سبق پڑھانے آیا ہوں، میں کسی کا حق غصب کرنے نہیں آیا۔ تم کہتے ہو 40 سال بعد سیرت شروع ہوتی ہے، یہاں تو حجرہ حلیمہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ مگر غور کرو اس کا تو ایک لمحہ پیغمبر ہے، ایک ساتھ پیغمبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا کہ اے اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر، تو فوراً چھم چھم بارش ہوتی۔ تو انہوں نے اس وقت ایک طویل قصیدہ لکھا جس کا یہ شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کی برکت سے بارش اترتی ہے۔ سَمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، بیواؤں کا آسرا اور یتیموں کا سہارا۔ جب 9 سال کی عمر ہے اس وقت کہہ رہے ہیں، اور وہ روایت آپ نے علماء سے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور منبر فراز تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پھیل گیا پورے مدینے میں، اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی
اور آقا کریم کی داڑھی پہ تازہ جو ہے وہ اوپر سے قطرے بارش کے گر رہے تھے، اور میں نے حضور کے دانتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر حضور نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی ہے جس کو میرے چچا کے شعر یاد ہوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی حضور شاید آپ کی مراد ان شعروں سے ہے، اور پھر اس وقت یہ شعر دوبارہ پڑھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہا آج میرے چچا ہوتے تو ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو اس دور میں بھی غریبوں، بیواؤں اور دکھیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کر رہا تھا کہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ حضور کے لیے بولا۔ اور دوسرا مقصد کی تشریح بھی بڑی طویل ہے، صرف قد کی میانہ روی نہیں، ہر عضو کا اعتدال علماء نے لکھا ہے۔ اور تیسرا ملیحن، نمکین حسن، تو کہا حضور آپ نے کہا ہوا ہے کہ انا املہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن کا مالک ہے، لیکن یہاں تو وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو کہا میرے